رمضان میں بھی آپ کی تہجد قبول نہیں ہوگی اگر یہ 3 غلطیاں کرتے ہیں تو۔ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، جلدی سے رمضان 2025 کا یہ بیان سن لیں ورنہ رمضان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، 3 غلطیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے رمضان میں بھی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو 3 ایسی بھیانک غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جن کی وجہ سے نماز تہجد قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ رمضان میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ سوچو، اگر آپ ہر رات اللہ رب العزت کے حضور جھکتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتی ہیں، سجدے کرتی ہیں، دعاؤں میں لرزتی ہیں، گریہ زاری کرتی ہیں، اور پھر آپ کو لگے کہ آپ کی دعائیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں لیکن حقیقت میں وہ قبول ہونے کی بجائے رد ہو رہی ہیں، کتنا بھیانک لمحہ ہوگا۔ ذرا تصور کریں کتنا تکلیف دہ وہ لمحہ ہوگا۔ اگر آپ کو قیامت کے دن یہ پتہ چلے کہ جن راتوں کو آپ عبادت میں گزارتی رہی ہیں، جن لمحوں کو آپ نے اللہ رب العزت کے قریب ہونے میں صرف کیا، وہ سب ضائع ہو گیا، کیا آپ یہ سننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی تہجد کی، آپ کی گریہ زاری، آپ کی راتوں کی محنت سب کچھ ضائع ہو چکا ہے؟ کیا آپ کو اندازہ بھی ہے کہ صرف 3 غلطیاں آپ کی تمام عبادات، تمام ریاضت، آپ کی تمام نیکیوں کو ختم کر سکتی ہیں؟ یہ وہ 3 غلطیاں ہیں جو آپ کی تمام عبادتوں کو خاک میں ملا دیتی ہیں۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو آپ کو رمضان کی رحمتوں سے بھی محروم کر دیتی ہیں، پر وہ غلطیاں ہیں جو قبولیت کے دروازے بند کر دیتی ہیں۔ اور یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ 90% لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان سے یہ 3 غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں۔ اللہ والو، سب سے پہلے میں آپ کو تہجد کی فضیلت کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ نماز کتنی عظیم اور طاقتور ترین نماز ہے۔ تہجد وہ عبادت ہے جو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریبی بندے کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ نماز جسے خاص رب کی رحمتوں برکتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدُوا بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل یعنی اضافی عبادت ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود یعنی قابل تعریف مقام پر فائز کر دے گا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد ادا کرنے کی ترغیب دیتی ہے اور مقام محمود شفاعت کبریٰ کی بشارت بھی دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے پچھلے پہر کی نماز پڑھا کرو کیونکہ یہ رب کے قریب کر دینے والی نماز ہے، برائیوں کو مٹانے اور گناہوں کا کفارہ بننے والی نماز ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور منادی کراتے ہیں، کوئی ہے دعا کرنے والا جس کی میں دعا قبول کروں؟ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں؟ کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا جسے میں معاف فرما دوں، اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں اللہ والو جب اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی ہوتی ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ خود سوچو کہ اس وقت جو شخص اٹھے، نیند قربان کرے، رب کے سامنے گریہ زاری کرے، سجدہ ریز ہو، اس کی کوئی بھی دعا قبول ہی نہ ہو رہی ہو، تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟
اللہ والو، یہ نماز تہجد ہی ہے جو انسان کو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ تہجد ہی ہے جو تقدیریں بدل کے رکھ دیتی ہے۔ یہ تہجد ہی ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ لیکن اگر یہی تہجد قبول نہ ہو تو یہی تہجد گزار ہو جائے، تو اگر یہی تہجد رد ہو جائے، اگر یہی تہجد عذاب کا سبب بن جائے، تو سوچو وہ کیا لمحہ ہوگا۔ اور یہ صرف 3 غلطیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اور یہ 3 غلطیاں کون کون سی ہیں، آج وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو دعاؤں کے دروازے بند کر دیتی ہیں۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جن سے گھر میں ہمیشہ بے برکتی اور نحوست چھائی رہتی ہے۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو انسان کے رزق کو تنگ کر دیتی ہیں، مشکلات کو مقدر بنا دیتی ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں رہ جاتی ہیں، بیماریوں میں جکڑی جاتے ہیں آپ۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو رمضان کی برکتوں کو بھی رد کر دیتی ہیں۔ اللہ والو، سب سے پہلی اور خطرناک غلطی کیا ہے؟ سب سے پہلی اور خطرناک غلطی ہے تکبر کرنا، خود کو نیکوکار اور پرہیز سمجھنا، دوسروں سے افضل سمجھنا۔ اللہ والو، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ تہجد پڑھ کر اللہ کا مقرب بندہ بن گیا ہے، دوسروں سے خود کو بہتر سمجھنے لگا ہے، وہ جنت کا حقدار بن گیا ہے، تو یہی سوچ اس کی عبادت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو نیکیوں کے سمندر کو خشک کر دیتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ بس اسی تکبر نے اسے جہنمی بنا دیا۔ قیامت تک کے لیے اسے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ کیا تم بھی نماز تہجد ادا کرنے کے بعد خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہو؟ کیا تم نے کبھی کسی کو گنہگار کہہ کر حقیر تو نہیں جانا؟ کیا تمہیں اپنی نیکیوں پر کبھی فخر تو نہیں محسوس ہوتا؟ اگر ایسا ہے تو خبردار، کیونکہ تمہاری تہجد قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ بے شک اللہ کسی مغرور اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ تکبر ہی تھا جس نے فرعون کو ہلاک کر دیا، یہ غرور ہی تھا جس نے نمرود کو مٹی میں ملا دیا۔ اور آج بھی جو شخص اپنی نیکیوں پر اکڑتا ہے وہ ہلاکت کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تکبر عبادت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ والو، تکبر آپ کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک رائی کے دانہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، یا ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آپ کے اندر تکبر آ گیا کہ میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، میں نے تو حج کیے ہیں، میں عمرے کیے ہیں، میں پرہیزگار ہوں، میں نیکوکار ہوں، تو اللہ والو، یہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ تکبر آپ کی عبادت کو تباہ کر دے گا۔ یہ وہ پہلی غلطی ہے جو انسان کی تمام عبادتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو رمضان کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو اللہ کی رحمت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ اللہ والو، آج ہی اپنے دل کو تکبر سے پاک کر لو، ورنہ تمہاری نیکیاں تمہارے لیے بوجھ بن جائیں گی۔ دوسری بڑی خطرناک غلطی یہ ہے کہ دل میں دوسروں کے لیے کینہ رکھنا، بغض رکھنا اور حسد کرنا۔ اللہ والو، کوئی شخص اگر تہجد ادا کرتا ہے، راتوں کو روتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، سجدوں میں جاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن دل میں دوسروں کے لیے کینہ، بغض، حسد رکھتا ہے، تو اس کی تہجد میرے رب تک پہنچنے سے پہلے ہی رد کر دی جاتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے نیک اعمال کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے، اس کے دعاؤں کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے، اس کے سکون اور آرام کو جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ دل میں دوسروں کے لیے نفرت رکھ کر، بغض یا حسد رکھ کر عبادت کر رہی ہو تو کیا وہ عبادت قبول ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ آپ صرف اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ اگر آپ ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے خوشیاں مانگ رہی ہیں اور دوسروں کے لیے دل میں دوسروں کی خوشی برداشت نہیں آپ کرتی، ان کے لیے دل میں حسد رکھتی ہیں، جلن کرتی ہیں ان سے، تو کیا تمہاری مانگی ہوئی خوشیاں تمہیں نصیب ہوں گی؟
نہیں، کبھی بھی نہیں ہوں گی۔ یہ وہ گناہ ہے جو تمہاری دعاؤں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں، اللہ کی رحمت بنی رہے، تو اپنے دل کو حسد اور کینے سے پاک کر لو، ورنہ یہ زہر تمہاری عبادت کو ختم کر کے تمہیں بدبختی کی طرف دھکیل دے گا۔ اللہ والو، یہ گناہ بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو بالکل بھی نہیں سمجھتے کہ یہ گناہ ہے۔ 90% لوگ اس گناہ کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ تو آج اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوئی میرے بہن بھائیوں کی نظر سے یہ ویڈیو گزری ہے، تو خدا را آپ اپنی زندگی سے ان 3 غلطیوں کو نکال دیں۔ آپ کی عبادات بھی قبول ہوں گی، آپ کی تہجدیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، جتنی دلی حاجتیں مرادیں ہوں گی سب کی سب قبول ہوں گی، جتنی بھی مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، بیماریاں ہوں گی، رکاوٹیں ہوں گی، سب کی سب اللہ رب العزت دور فرما کر آپ کی زندگی کو آسان فرما دیں گے۔ تو اللہ والو، تیسری بڑی غلطی جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ ہے رزق اور معاملات میں حرام کی آمیزش۔ یہ وہ غلطی ہے جو انسان کی عبادت کو جڑ سے ہی ختم کر دیتی ہے۔ اللہ والو، یہ وہ گناہ ہے جو تہجد ہی نہیں بلکہ ساری عبادات کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو انسان کی دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی کھا جاتا ہے۔ سوچو، اگر کوئی شخص راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرے، تہجد پڑھے، گریہ زاری کرے، آنسو بہائے، مگر اس کے کھانے میں حرام کی کمائی شامل ہو، رزق میں حرام کی آمیزش ہو، اس کے باقی معاملات میں جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، سود کاری ہو، حرام کھاتا ہو یا ناجائز کمائی آتی ہو، تو کیا اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ نہیں، ہرگز ہرگز اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لمبا سفر کرتا ہے، برے حال ہو گئے ہیں، گرد آلود ہاتھ ہے، آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا اگر حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہے وہ حرام کی کمائی کا ہے، اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، تو اس کی کوئی بھی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ وہ خطرناک حقیقت ہے جو 90% لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ والو، یہ وہ غلطی ہے جو انسان کی ساری عبادات کو مردود کر دیتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، بے شک میں تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں۔ اللہ والو، خود سوچو، اگر انبیاء اکرام کو بھی پاکیزہ رزق کا حکم دیا گیا ہے تو ہم کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے رزق میں حرام شامل ہو، ہماری تہجدیں قبول ہو جائیں گی؟ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں اگر ہمارا رزق ناپاک ہوگا تو ہمارے سجدے اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائیں گے؟ یہ وہ غلطی ہے جو انسان کی ساری زندگی کی محنت کے باوجود بدبختی میں اسے مبتلا کر دیتی ہے۔ اللہ والو، یہ وہ لعنت ہے جو نسل در نسلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں، اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ تمہاری تمام عبادتیں تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کریں، تو اپنے رزق کو پاک کر لو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، دھوکہ دینا چھوڑ دو، سود اور حرام کی کمائی سے بچ جاؤ، ورنہ تمہاری عبادات تمام کی تمام رد ہو جائیں گی، تمہارے رب تک پہنچ ہی نہیں پائیں گی، تمہاری دعاؤں کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ اللہ والو، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مانگی ہوئی تمام دعائیں جن کے لیے آپ مجبور ہیں، آپ کی تمام دعائیں رد کر دی جائیں؟ آپ کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے۔ تو میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، جس نے اس ویڈیو کو سنا ہے، خدا را کر کے اپنی ان 3 غلطیوں کو درست کر لو، نہیں تو رمضان میں بھی نماز تہجد قبول نہیں ہوگی، بلکہ کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ 5 وقت کی نماز قبول ہوگی، نہ آپ کی نیکی کوئی اللہ کی نظر میں جائے گی، نہ تہجد قبول ہوگی، نہ
روزے قبول ہوں گے اور نہ روزوں میں کی ہوئی عبادات قبول ہوں گی۔ اللہ والو، ان چیزوں سے بچ جاؤ، تکبر سے بچ جاؤ، حرام کمائی سے بچ جاؤ، دل میں بغض، کینہ، حسد جو رکھتے ہو لوگوں کے لیے ان سے بچ جاؤ، تو اللہ رب العزت تمہیں تمام برائیوں سے، تمام آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے محفوظ فرما لے گا۔ جب آپ اللہ کے احکام پر چلو گے تو اللہ رب العزت تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں آنے دے گا۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کبھی بھی تکلیف نہیں دیتا۔ ہمارے پر جو بھی تکلیف آتی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے برے اعمال ہمیں اس تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کبھی بھی بندے پر سختی نہیں آتی، کبھی بھی کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی، نہ کوئی عذاب آتا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہم پر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اور جب ہم پر آزمائش آتی ہے پھر ہم تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی۔ لیکن جب ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، غور کریں، تو اللہ والو آپ کو خود بخود اپنے اندر یہ غلطیاں نظر آ جائیں گی۔ کسی کو دیکھ کر حسد مت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اسے دعا دو کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ تمہیں نصیب کرے، اور رب سے دعا کرو کہ یا اللہ اس کے صدقے میں مجھے بھی عطا فرما دے، تو پھر دیکھنا رب کیسے بہاریں لگاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔